جانتے ہوں، ہم سے زیادہ جبرائیل جانتے ہوں گے، اس لیے کہ غیب کی خبریں جبرائیل لاتے ہیں، ہمیں تو نہیں خبر۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے زیادہ۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسا عقیدہ بن گیا مسلمانوں کا اس زمانے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمانے سے چل رہا ہے، زمانے سے چل رہا ہے، زمانے کو زمانہ چلا رہا ہے، بس دہریت اسی کو کہتے ہیں، دہریت اسی کو کہتے ہیں کہ زمانے سے چل رہا ہے، زمانے سے چل رہا ہے۔ کائنات میں جو بھی تغیر ہے وہ کائنات سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین اور ایمان اس طرح درست کیا کہ کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر تبدیلی براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ دیکھو ایک بات درمیان میں کہہ دوں، ذکر کے حلقوں کا اصل مطلب ہی یہی تھا۔ ذکر کے حلقے جنہیں فرشتہ آسمان تک اپنے پروزے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان حلقوں سے یہی حلقے مراد تھے جس میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس سے ذکر کے حلقے مراد تھے، اس سے ذکر کے حلقے مراد ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو بیان کرنا، اس کے ماں سوا کا انکار کرنا، اجتماعی طور پر جمع ہو کر قرآن اور حدیث میں جس ذکر کے حلقوں کا تذکرہ ہے اس سے یہی حلقے مراد ہیں، اس سے یہ حلقے مراد ہیں کہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالی کی قدرت کے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا، یہی وہ ذکر کے حلقے ہیں جن کو فرشتہ آسمان تک اپنے پروزے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں، یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے۔ کیونکہ اللہ کے نام کا ذکر انفرادی ہے، لیکن اس کی قدرت اور اس کے احکام کے تذکرے اجتماعی ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے؟ اگر جواب دے دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا، میں اس کا جواب میں کل بتلاؤں گا۔ اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھ کر بتا دوں گا کہ اللہ سے پوچھ، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کی شان، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بتلا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، اس لیے کہ اللہ کے اوامر، اس کے احکام میں اگر مگر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، اگر مگر وہی کرتے ہیں۔ جو ایمان لائے انہوں نے نبی سے دلائل نہیں مانگے، اور اگر کسی نے دلیل مانگی کہ آپ کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی ہونے کی دلیل اور گواہی درخت دے گا۔ کون دے گا؟ درخت۔ یہ نہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں ان سے گواہی یہ دے دیں گے، میں کہ نہیں، میرے نبی ہونے کی گواہی درخت دے گا۔ کہیں پتھروں سے گواہی دلوائی، کہیں درخت سے گواہی دلوائی، کہیں ان بتوں نے گواہی دی جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن بتوں کا نبی انکار کرتے تھے اور ان بتوں کی حمایت میں کفار نبی سے لڑتے تھے، ان بتوں نے بھی
یہی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سنو تو صحیح، جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان بتوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم معبود نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا درد گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے صحابہ سے گواہی نہیں دلوائی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے۔ روایت میں ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں بتلاؤں گا؟ آپ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا۔ آپ نے اپنے ارادے کو ہماری چاہت پر کیوں نہ موقوف کیا؟ میری بات ذرا توجہ سے سننا۔ ہم کہتے ہیں حکومت چاہ لے گی تو ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ اللہ سے پوچھ کر جبریل بتا دیں گے، لیکن آپ نے اپنی اس چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا۔ اللہ نے 15 دن کے لیے وحی کو روک لیا۔ کیوں کہا آپ نے کہ میں بتلاؤں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ اسے اندازہ کرنا چاہیے اللہ اکبر کہ نبی کے صرف یہ کہنے پر کہ میں کر دوں گا، اللہ نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے؟ اور ہم یوں کہیں کہ ہاں جو اللہ اکبر، جو اللہ کو مانتے نہیں، ہم تو اپنے ارادوں کو ان کی چاہت پر موقوف کیے ہوئے ہیں۔ جو حکام اللہ کو مانتے نہیں، ہم تو ان کی چاہت پر اپنے ارادوں کو موقوف کیے ہوئے ہیں۔ حکومت چاہے گی تو ہوگا۔ سوچو تو صحیح کتنے نقصان میں ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو روک دیں اور یہ کہیں کہ تم نے کیوں کہا کہ میں کروں گا، یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ سوچو تو صحیح کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے ہم تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے بارے میں کہہ دیں یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ پر انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کو منوانے کے لیے، لوگوں سے کہلوانے کے لیے کہ یہ کہو کہ اللہ کرنے والے ہیں،